حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا 3 گروہوں پہ گزر ہوا. نبی پاک علیہ السلام نے اس کو ذکر کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک گروہ سے گزرے, دیکھا حالت بڑی نازک ہے, بڑی کمزور سی حالت ہے. پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے جنت کے شوق میں کھانا پینا بھی چھوڑ دیا. جنت کا شوق بڑا ہے. شوق جنت کا ہو تو وہ راتوں کو سونے نہیں دیتا. شوق جنت کا ہو تو وہ روزہ چھوڑنے نہیں دیتا, وہ نماز چھوڑنے نہیں دیتا, وہ دین کے احکامات سے منہ پھیرنے نہیں دیتا. فرمایا انہیں جنت کا شوق بڑا ہے, ہر وقت جنت کو پانے کے لیے یہ مصروف رہتے ہیں, جد و جہد کرتے ہیں. پیٹ بھر کے کھانا بھی نہیں کھاتے کہ کھانا پیٹ بھر کے کھا لیا تو کہیں سستی نہ پڑ جائے اور وہ لمحات کہیں ضائع نہ ہو جائیں. فرمایا یہ سوچ کے کھانا کم کھاتے ہیں, زاروں کے تار روتے رہتے ہیں جنت کے شوق کی وجہ سے. تو فرمایا ٹھیک ہے, یہ بڑا اچھا طبقہ ہے, بڑا اچھا گروہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے, ایک دوسرے گروہ سے جب گزرے, دیکھا ان کی حالت پہلے والوں سے بھی مزید ان کی نحیف ہے, کمزور ہے, پہلے لوگوں سے بھی زیادہ. زاروں کے تار رو رہے ہیں, جسم بڑا دبلا پتلا ہے اور آنکھوں میں اثرات ہیں, لگتا ہے کہ جیسے کئی دنوں سے یہ سوئے نہیں. تو جس وقت پوچھا گیا یہ کون لوگ ہیں, تو کہنے لگے کہ بتایا گیا یہ وہ ہیں جو جہنم کے خوف کی وجہ سے نہ پیٹ بھر کے کھاتے ہیں نہ سوتے ہیں. ہر وقت جہنم کا خوف ان پہ مسلط ہے, غالب ہے کہ کہیں اللہ ہمیں جہنم میں نہ بھیج دے. جہنم کے عذاب اور اس کے خوف کی وجہ سے ہر وقت کانپتے ہیں, ان پہ لرزہ ہر وقت طاری رہتا ہے. اس لیے ان کی یہ حالت بنی ہوئی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی بھی تعریف کی, لیکن آگے چل پڑے. جب تیسرے گروہ سے گزرے, ان سے پوچھا, ان کی جب حالت دیکھی تو ان کی حالت پہلے 2 گروہوں کے لوگوں سے مزید کمزور تھی, اور مزید ان کی حالت نحیف اور کمزور, اور حالت ان کی ابتر ہوئی تھی. پوچھا یہ کون لوگ ہیں, تو بتایا گیا یہ وہ ہیں نہ جنت کا شوق پیش نظر ہے نہ جہنم کا خوف پیش نظر ہے. یہ وہ ہیں جو اپنے رب کی محبت میں یہ حالت بنائی ہوئی ہے, اپنے رب سے پیار اتنا کرتے ہیں, ہر وقت اس کی طلب کے لیے اور ہر وقت اس کے یاد میں انہیں کسی چیز کی فکر ہی نہیں, نہ کھانے کی, نہ پینے کی, نہ سونے کی, انہیں توجہ ہی نہیں. اس لیے ان کی یہ حالت ہے, لرزہ ان پہ طاری ہے, اللہ کی محبت میں انہوں نے یہ حال بنایا ہوا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گئے نہیں, ان کے پاس بیٹھ گئے اور فرمانے لگے یہ وہ لوگ ہیں جن کو رب ذوالجلال اپنا قرب عطا فرماتا ہے. جو ان کے قرب میں بیٹھ جائے اللہ اسے بھی نوازتا ہے. یقیناً پہلا گروہ بھی کامیاب ہے, دوسرا گروہ بھی کامیاب ہے, لیکن اللہ اپنا سب سے قریب ترین قرب انہیں دیتا ہے جن کے پیش نظر جنت کا شوق نہیں, جہنم کا خوف نہیں. ان کے پیش نظر بس یہ بات ہوتی ہے کہ میں اپنے رب سے پیار کرتا ہوں تو میری محبت مجھے مجبور کرتی ہے کہ میں اللہ کی عبادت بھی کروں, اس کے آگے میں سر بھی جھکاؤں. جب یہ چیز اس کے پیش نظر ہوتی ہے تو پھر یہ نہیں کہ پھر جنت کا شوق کوئی پیچھے رہ جائے گا یا جہنم کا خوف کوئی پیچھے رہ جائے گا. یہ سب سے بڑی چیز ہے اللہ کی محبت, اور اللہ کی جنت کا شوق بھی بس اس لیے کرنا. کچھ صوفیاء نے کہا کہ جنت کا شوق اس لیے کرو, یہ نہیں کہ وہاں حورے ہیں, یہ نہیں کہ وہاں شہد کی نہریں یا دودھ کی نہریں ہیں, یا ایک بندے کو اتنی حوریں یا عالی شان محلات ملیں گے. حالانکہ اگر یہ چیزیں بھی پیش نظر ہوں تو شریعت میں ان کی بھی گنجائش ہے, ان کی بھی اجازت ہے کہ میرے محبوب نے یہ چیزیں بیان کر کے اپنی امت کو جنت کا شوق دلایا. لیکن صوفیہ کہتے ہیں جنت کا شوق بھی اگر دل میں آئے تو یہ ساتھ رکھو کہ میں جنت کا شوق بھی میرے دل میں اس لیے ہے کہ وہاں اللہ کا بھی دیدار ہونا ہے, اللہ کے محبوب کا بھی دیدار ہونا ہے. کہ جنتیوں کو جنت کے اندر سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ رب ذوالجلال
جنتیوں کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا، اپنے دیدار کی لذت اور دیدار کی چاشنی جنتیوں کو رب ذوالجلال عطا کرے گا۔ فرمایا جنت کا شوق بھی رکھنا ہے تو یہ چیزیں پیش نظر ہوں تو یہ رب ذوالجلال کی محبت کے مقابلے میں نہیں آئیں گی، بلکہ یہ بھی اللہ کی محبت کی وجہ سے پھر جنت کا شوق ہوگا۔ فرمایا یہ وہ چیز ہے کہ رب ذوالجلال کی محبت جب دل کے اندر آتی ہے تو ایمان والوں کا ایک سجدہ بھی پھر قضا نہیں ہوتا، بلکہ ہر لمحہ ان کا اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد میں بسر ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کی ان بابرکت اور پور نور گھڑیوں میں رب ذوالجلال سے یہ دعا کریں کہ خالق کائنات جل جلالہ ہمیں اپنی حقیقی محبت اور حقیقی محبت کی جو لذت ہے، جو چاشنی ہے، رب ذوالجلال یہ ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وآخر